لوکا کی انجیل میں سے میرے ساتھ کھولیے گا 15ویں باب میں سے مشہور حوالہ ہے مصرف بیٹے کی کہانی۔ خداوند یسوع اپنی خدمت میں کانٹر کلچر بیہیویئر رکھتے تھے، یعنی وہ اس وقت کا جو کلچر اور مذہبی رسومات تھیں ان سے ہٹ کر کئی کام کرتے۔ ان میں سے ان کی خدمت کا ایک حصہ محصول لینے والوں اور گنہگار ان کے ساتھ بیٹھنا تھا، تاکہ ان میں خدا کی بادشاہی کی منادی کریں۔ اگر آپ 15ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر یہ ملے گا کہ فریسی اور فقیہ یہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ تو اس کے جواب میں خداوند یسوع نے 3 تماثیل کہیں۔ پہلی تمثیل کھوئی ہوئی بھیڑ کی، دوسری تمثیل کھوئے ہوئے درہم کی، اور تیسری تمثیل کھوئے ہوئے بیٹے یا بیٹوں کی۔ جب آپ اس تمثیل کو دیکھیں گے تو ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے کھوئے ہوئے تھے۔ جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں، باپ کی شفقت اور محبت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا آغاز خود یہوہ خدا سے ہوا ہے۔ باپ کی شفقت یہ صرف اور صرف ہمارے آسمانی باپ کی اس عظیم اور لامحدود شفقت کی جھلک بھر ہے۔ اگر ہم یہوہ خدا کی بات کریں تو وہ ازل سے ہی باپ ہے، وہ اصلی بیٹے کا باپ ہے، اور بیٹے کے سوا باپ کو اچھے طریقے سے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جیسے بیٹا باپ کے دل کو ظاہر کر سکتا ہے، ایسے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ان تنقید کرنے والوں فریسیوں اور فقیہوں کو جو بڑبڑا رہے تھے، یہ تمثیل جب یسوع نے کہی تو اس میں وہ گنہگاروں کے لیے، سنرز کے لیے، رد کیے گئے لوگوں کے لیے آسمانی باپ کا، اپنے آسمانی باپ کا دل ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع ربونی، استادوں کا استاد، اس نے جب اس کہانی یا تمثیل کو کہا تو کہانی نگار جن میں سے ایک نام چارلس ڈکنسن کا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کہانیوں میں یہ کہانی ماسٹر پیس ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی حکمت کس خوبصورتی کے ساتھ اس نے باپ کی محبت کو اس تمثیل میں واضح کیا، باپ کے دل کو گنہگاروں کے لیے۔ آج میری خداوند سے، روح القدس سے یہ دعا ہے کہ اس پیغام کے آخر تک ہمارے دلوں میں باپ کی محبت، آسمانی باپ کی محبت کا مکاشفہ پھر سے تازہ ہو جائے۔ یہ آلریڈی آپ کے پاس ہے، میں یہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن گنہگاروں کے لیے اس کا دل دیکھ کر، اس کی محبت دیکھ کر ہمارا دل شکر گزاری اور حمد سے بھر جائے۔ آئیں اس تمثیل کو پڑھتے ہیں۔ 11ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔
پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی، کیسا برا حال ہے یہاں پر، کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر، یہاں پر انٹرول آتا ہے، ہر کہانی میں ایک انٹرول ہوتا ہے، کہانی کے کچھ حصے ہوتے ہیں، تو یہ کہانی کا انٹرول ہے۔ یہاں پر وہ ہوش میں آتا ہے اور آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو کیسے روٹی ملتی ہے جی؟ افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو کیا لکھا ہے جی؟ ترس آیا۔ یہ آج ہماری سینٹرل ورس ہے، باپ کی محبت، اس کا ترس سنر کے لیے، اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور بوسے لیے۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، کوئی جواب نہیں، کوئی آنسر ان رف قسم کا باپ نے نہیں دیا۔ ایکشن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کلائمیکس ہے اب کہانی کا۔ کہانی کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، پہلے کانفلکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرول آتا ہے، اور پھر کلائمیکس ہوتا ہے۔ اب یہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، کیسا جامہ جی؟ اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ یعنی یہ سب اس کے پاس نہیں تھا اس وقت۔ اور پلے ہوئے بچڑے کو، کون سا جی؟ پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو۔ باپ کی خوشی اب یہاں پر دیکھیے گا۔ تمام تماثیل میں خوشی یہ کامن ایک عنصر ہے جو خداوند یسوع نے بتایا ہے، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے، بس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا، گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے کیسا پایا؟ بھلا چنگا پایا۔ اب بڑے بھائی کا یہاں پر رویہ دیکھیے گا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ کن کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا، تنقید شروع ہو گئی، جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ 3 دفعہ پلا ہوا بچڑا یہ لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ باپ نے کہا، دوسری مرتبہ نوکر نے ہائی لائٹ کیا، اور تیسری مرتبہ بڑا بھائی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی عام بچڑا نہیں تھا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ سخت جواب نہیں ہے باپ کے پاس۔
بڑے بیٹے کے لیے بھی سخت جواب نہیں ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا۔ یہ باپ کا دل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا یہ بھائی، یہ تیرا بھی بھائی ہے، اس کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے یہ صرف میرا بیٹا نہیں، تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ یہ لفظ گنہگار کی حالت کو پیش کرتے ہیں۔ اس تمثیل کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ دو بھائی ہیں، چھوٹا وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے مال کا حصہ دے دو۔ اس کلچر کے مطابق مال کا حصہ بیٹوں کو تب تک بانٹا نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ باپ مر نہیں جاتا۔ باپ کے مر جانے سے پہلے اگر کوئی بیٹا وہ جائیداد کا تقاضا کرتا تو وہ اپنے باپ کو بے عزت کرتا۔ اب یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ باپ تیری موجودگی اب مجھے برداشت نہیں ہوتی، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، تو مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ یہ اس کا رویہ اور اس کے جذبات ہیں۔ انتہائی بے عزت کرنا، یہ بہت بڑی حقارت کسی بھی باپ کے لیے ہوتی۔ یہیں سے گنہگار کا رویہ، اس کا اظہار اس تمثیل میں شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ مجھے مل جائے۔ ایک گنہگار وہ یہی چاہتا ہے۔ وہ منہ سے یہ اظہار تو نہیں کرتا کہ کاش خدا نہ ہو، کاش میں کسی کو جواب دے نہ ہوں، کاش کوئی پابندی میرے اوپر نہ ہو، کاش کسی ضابطے میں مجھے زندگی نہ گزارنی پڑے۔ لیکن ایک گنہگار کا رویہ، اس کے دل کی خواہشات، اس کے جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کردار، اپنی زبان، اپنے جذبات، اپنے اعمال سے ایسے ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے خدا ہے ہی نہیں، اسے خدا کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک گنہگار کا رویہ ہوتا ہے۔ جب اس کو مال ملتا ہے تو دوسرا قدم یہ کیا اٹھاتا ہے؟ فوری طور پر یہ چاہتا ہے کہ میں کہیں دور چلا جاؤں، کسی دور دراز ملک میں چلا جاؤں۔ بڑے بھائی کو بھولیے گا نا، میں نے شروع میں کہا ایک بیٹا نہیں دو بیٹے کھوئے ہوئے ہیں۔ بڑا بھائی کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، ایک بڑا معاملہ گھر میں ہو گیا ہے۔ بڑے بھائی کی اس کلچر میں یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ اگر چھوٹا بھائی وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو بڑا بھائی بیچ میں آئے، وہ باپ کی عزت کا پاسبان بنے، کھڑا ہو جائے، ڈیفینڈ کرے اور چھوٹے بھائی کو سمجھائے۔ لیکن یہاں پر بالکل بڑا بھائی پیسو دکھائی دے رہا ہے۔ وائی؟ کیونکہ اس کا اپنا بھی الو سیدھا ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی یہاں پر جائیداد کا بٹوارا ہو رہا ہے، اگر چھوٹے کو جائیداد ملے گی تو بڑے کو بھی ملے گی۔ ایک تو اس کی جائیداد کا حصہ سائڈ پر ہو گیا، سیکنڈلی وہ باپ کے ساتھ بھی رہے گا، اس لیے وہ خاموش ہے۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ایسے ہی کلیسیاؤں میں جنرلی بات کر رہا ہوں، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے بڑے بھائی خاموش رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کئی باپ کے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مجھے یہاں پر مقدس یوحنا کے حوالے سے ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ مقدس یوحنا کے بارے میں یہ کلیسیائی تاریخ میں روایت لکھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کلیسیا میں آ گیا، اور وہ جب سامنے بیٹھا تھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ مقدس یوحنا افسس میں اپنی عمر کے آخری حصے میں
خدمت سر انجام دیتے رہے۔ وہ چرچ بہت بڑا تھا کیونکہ مقدس یوحنا اکیلا ہی رسول رہ گیا تھا، اس لیے کثرت کے ساتھ لوگ چوگرد کے علاقوں میں اس کو سننے کے لیے جمع ہوتے، اور اتنوں میں مقدس یوحنا نے ایک مصرف بیٹے کو ریکگنائز کر لیا۔ اسے نجات کی ضرورت ہے، اسے کلام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک ایکٹیو ممبر کی ذمہ داری لگا دی، آج سے یہ نوجوان تیری ذمہ داری ہے، تو نے اس کو ٹیچ کرنا ہے، تو نے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، تو نے اسے مسیح کی پہچان دینی ہے، اور ایسی ذمہ داریاں۔ کچھ عرصہ گزرا، اس چرچ ممبر نے اس ذمہ داری کو سیریسلی نہ لیا۔ ایک روز بوڑھا یوحنا وہ بازار میں جا رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہی نوجوان جو کلیسیا کا حصہ بننے ہی جا رہا تھا، وہ شریر لڑکوں کی منڈلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس کو آواز دی، جتنی اس کی قوت تھی اس سے آواز دی، اے میرے بیٹے میری آواز کو سن، میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ لڑکا اٹھ کر بھاگ نکلا، اور تاریخ روایت یہ بتاتی ہے، یہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا، میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں، یہ تاریخ کی ایک روایت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے مقدس یوحنا نے اپنی بزرگی میں بھی دوڑ لگا دی، اس کے ساتھ جا کر بات کرنے کی کوشش کی، جتنا دم تھا اس نے لگا دیا۔ خداوند آج بھی بڑے بیٹوں کو کلیسیا میں ذمہ داریاں دیتا ہے، وہ مصرف بیٹوں پر نگاہ رکھیں، وہ دیکھیں کوئی مصرف بیٹا آیا تو اس کی کاؤنسلنگ کریں، اسے مسیح کی پہچان دیں، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں۔ اپنے آپ سے ہم سوال کریں، اگر ہمارے پڑوس میں آگ لگ جائے اور ہمیں پہلے پتہ چل جائے، پڑوسیوں کو پتہ نہ چلے، تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ کیا ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ آپ خطرے میں ہیں، آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، جلدی اپنا بچاؤ کرو؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی کرسچن لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں، ہم اتنا سکون پسند ہو جاتے ہیں، آرام دائک زندگیوں میں چلے جاتے ہیں کہ مصرف بیٹا گھر میں ہو، گھر سے باہر چلا جائے، بہت دور بھی چلا جائے، ہمیں پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر بڑا بھائی پیسف ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے سارے مال کو جمع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے سارے مال کو بیچا۔ بڑا امیر اس کا باپ تھا، بڑے نوکر تھے، پلا ہوا بچڑا، اس کے پاس تھوڑی جائیداد نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں اس کو کیش میں ٹرن کروں، اور میں کیش لے کر دور دراز کہیں چلا جاؤں، کیونکہ دیکھیں جی یہ جائیداد کو تو دور دراز لے کر نہیں جا سکتا تھا نا۔ اس نے کیا کیا ہوگا؟ اونے پونے داموں، تھوڑے داموں ہر چیز کو بیچ دیا ہوگا۔ یہ اس نے قدر کی باپ کی نعمتوں کی، یہ اس نے قدر کی باپ کی برکات کی۔ گناہگار جب وہ گناہ کرتا ہے، خدا کے دیے ہوئے توڑوں نعمتوں کا غلط استعمال اپنی عیش و عشرت کے لیے اور خود غرضی میں، تو وہ خدا کی نعمتوں کی حقارت کرتا ہے، اور وہ آسمانی باپ کی حقارت کرتا ہے۔ بیچ کر یہ دور دراز ملک میں چلا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی حکمت، خداوند یسوع نے لفظ استعمال کیا دور دراز۔ یہ گناہگار کی نیچر میں ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے میں باپ کے گھر سے جتنا دور جا سکتا ہوں چلا جاؤں، اپنی ذمہ داریوں سے دور، پابندیوں سے دور، باپ کی بات، کلام، اس کی مرضی، اس کے لوگوں، کلیسیا، خاندان، مقدسین کی رفاقت، ان سب سے
جتنا دور ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں۔ آپ کلام کو سننے والے لوگ ہیں، باغ عدن میں جب گناہ کیا آدم اور حوا نے، تو کیا پہلا رویہ یہی نہیں تھا؟ وہ چھپ رہے تھے۔ ہم سب اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ اگر ہمارا دل خدا کی حضوری میں نہیں لگتا تو کوئی مسئلہ ہم میں چل رہا ہے۔ اگر خدا کے قدموں میں بیٹھنا اس میں جو ہے نہیں، بڑا اچھا پیسج پادری صاحب نے کھولا، خداوند میں خوش رہنا، اگر یہ خوشی والا ایلیمنٹ مس ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے خدا کے گھر میں بھی آ کر خوش ہونے میں۔ ہم یہ دل سے نہیں گا پاتے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، تو کوئی نہ کوئی ہمارے اندر مسئلہ چل رہا ہے۔ اسے جلد سے جلد ہمیں خدا کے قدموں میں بیٹھ کر ڈسکور کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اقرار کرنا چاہیے، اور جلد سے جلد بحال ہونا چاہیے۔ خیر، یہ بہت دور چلا گیا۔ جب یہ بہت دور چلا گیا تو اس ملک میں کال پڑا۔ اپنا سب کچھ تو یہ پہلے سے ہی خرچ کر چکا تھا، عیش و عشرت میں بڑی ابتر حالت ہے۔ آئیں میرے ساتھ اس حوالے کو پڑھیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ 14ویں آیت، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا۔ ملک کا نام نہیں بتایا گیا، اسی لیے اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ اور وہ محتاج ہونے لگا۔ باپ کے گھر سے دور ہر طرح کی محتاجی ہے، روحانی بھی اور مالی طور پر بھی۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ یہ جو لفظ جا پڑا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ چمٹ جانا، جیسے گلو کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے، ایسے یہ اس شخص کے ساتھ جا کر چمٹ گیا۔ یہ شخص غیر قوم تھا، یہ دور دراز علاقے میں ہے، یہ اپنے علاقے، اپنے لوگوں، اپنی ثقافت سے بہت دور چلا گیا ہے۔ یہودی لوگ سور نہیں پالتے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ غیر قوم ہے۔ وہاں پر جا کر شاید اس نے کوئی ترلا منت کیا ہو کہ بھائی مجھے رکھ لو، مجھے کوئی کام دے دو۔ اس نے اس کو نہیں رکھا ہوگا۔ جب یہ پیچھے ہی پڑ گیا، بے حیا ہو گیا، تو اس نے کہا چل تو میرے سوروں کو چرا۔ سوروں کو چرانا نہ صرف یہودیوں کے لیے شرمناک کام، بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی یہ شرمناک کام تھا۔ خیر، یہ کرتا رہا۔ ذلت، مزری، یہ سب کچھ اب اس کی لائف میں ہے۔ کوئی خیال نہیں اسے اپنے لوگوں کا، اپنی ثقافت کا، اپنے باپ کی عزت کا۔ پیٹ بھوکا ہے، بھرنا چاہتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو اس نے کوشش کی کہ سوروں کی پھلیاں یہی کھا لے۔ یہ جانوروں کی خوراک ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت بھی نہ رہی کہ ان سے چھین کر کھا سکے۔ ایسے میں اس کو ہوش آتی ہے۔ باپ کے گھر واپس جانے کے لیے ہوش میں آنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے یہ ہوش میں نہیں تھا۔ ایسے ہی ہے جی، اس سے پہلے یہ ہوش میں نہیں تھا۔ ہوش میں آ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب سے پہلے یہ اپنی اصلی روحانی حالت کو پہچانتا ہے۔ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ توبہ کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ پھر یہ باپ کی نعمتوں، باپ کے رحم کو یاد کرتا ہے۔ کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، یہاں تاثر یہ ملتا ہے کہ اس کا باپ ضرورت سے زیادہ مزدوروں کو کام پر رکھ لیا کرتا تھا تاکہ ان کو روزگار دے سکے، اور ان کو افراد کے ساتھ روٹی ملتی ہے، تو میں بھی چلا جاتا ہوں،
یہ ایسا مزدور ہے جو غلام نہیں بلکہ مزدوری پر ایک دن کے لیے کام کرتا ہے. یہ نچلے ترین درجے کا خادم ہے. کہتا ہے میں وہی بن جاتا ہوں. خیر، یہ ساری باتیں اسے یاد آتی ہیں. خدا کی بھلائی، اپنے باپ کی رحمت اور پھر اپنے باپ کی راہ لیتا ہے. اس وقت کا کلچر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. ابھی ہم باپ کی محبت، اس کا طرز، اس کے بارے میں چند ایک باتیں دیکھیں گے. اس وقت کا کلچر یہ تھا کہ جب ایسا کوئی بیٹا آتا اور اگر اسے پہچان لیا جاتا تو محلے کے بچے سب سے پہلے پتھروں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے. پھر پنچایت بیٹھ جاتی پھاٹک پر، اور یہ خاندانی معاملہ نہیں رہتا تھا، یہ علاقائی معاملہ بن جاتا. علاقے کے بزرگ وہ بیٹھتے اور وہ فیصلہ کرتے. اب اس نے سوچا یہاں پر بھی تو مر ہی رہا ہوں، چلو باپ کے گھر جا کر مرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی اسکیپ مل ہی جائے. اپنی زندگی سے یہ اس قدر ہار چکا ہے. باپ کو اندازہ تھا کہ اگر کبھی یہ لوٹا تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. یہی خیالات لیے یہ باپ کے گھر کی طرف واپس جا رہا ہے. آپ اس کی منظر کشی کر سکتے ہیں. داڑھی بڑی ہوئی ہوگی، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، بال بڑے ہوئے ہوں گے، پہچانا یہ نہیں جا رہا ہوگا. کمزوری کی حالت میں یہ چل رہا ہے، باپ کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہاں پر ذرا دوبارہ سے پڑھیے گا 20ویں آیت کو. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر، باپ نے جب دور سے ہی دیکھا، اگرچہ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، کوئی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا، لیکن باپ کی شفقت، باپ کی محبت، باپ کی منتظر آنکھوں نے فوراً اسے پہچان لیا. اور باپ یہ جانتا تھا کہ اگر مجھ سے پہلے کسی اور نے جا لیا اس کو تو بڑی تذلیل اس کی ہوگی، ہو سکتا ہے یہ بچ نہ پائے. باپ نے دوڑ لگا دی، باپ نے بھاگنا شروع کر دیا. یہاں پر باپ کے پیشن، اس کا ترس، اس کی محبت مسیح خداوند نے صرف اس ایک جملے میں بھر دی ہے، دوڑ کر. یونانی یہاں پر جو لفظ ہے، ایسا لفظ استعمال دوڑ کے لیے ہوا ہے جیسے ریس میں دوڑتے ہیں. باپ نے پورے گاؤں کے ساتھ ریس لگا دی، باپ نے گلی کے بچوں کے ساتھ ریس لگا دی، باپ نے جو اس علاقے کے بزرگ فیصلہ لینے والے تھے ان کے ساتھ دوڑ لگا دی. اور جب آسمانی باپ دوڑے، جب وہ گناہگار کو ریچ کرنا چاہے تو وہ ہر اس بلا، ہر اس شخص سے پہلے پہنچ جاتا ہے جو اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جو اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں. باپ آخرکار پہنچ گیا، اور باپ نے دیکھ کر حیرانی کا اظہار نہیں کیا. پہلا ایکسپریشن کیا ہے؟ آسمانی باپ کا دل جب وہ گناہگار کو دیکھتا ہے ملامت نہیں کرتا. آ گیا تو میرے کو، ہوش آ گئی ہے تینوں، تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس وقت تو نے مجھے ذلیل کیا، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے میں دوبارہ سے اپنے خاندان کا حصہ بناؤں. کوئی ایسا تاثر نہیں ہے، دور نہیں کھڑا رہا. اس سے سوروں کی سمیل آ رہی ہے، گندا. یہ جو باپ ہے اس کا، یہ امیر شخص ہے، وہ مرتبہ رکھتا ہے، اس نے اپنے مرتبے کی پرواہ نہ کی. اس وقت جو جامے پہنے جاتے تھے بزرگوں کے لیے وہ پاؤں تک آتے تھے، اور جب بھاگنا پڑتا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، جامہ اٹھا کر ٹونگ کے بھاگنا پڑتا تھا. اور بزرگ شخص اگر وہ اپنا جامہ اٹھائے تو یہودی تناظر میں یہ بڑی شرمناک بات ہے. باپ تو بھول ہی گیا سب کچھ،
اسے اپنی عزت کی پرواہ ہی نہیں، اسے کسی کا خیال نہیں، بس بیٹا آنکھوں کے سامنے۔ ترس کے لیے لفظ ہے آندریاں نو کھچ پینا، انتڑیوں کو کھچاؤ ہونا، اس کے اندر کھچاؤ ہوا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ وہی بیٹا جو اچھا لباس پہنتا، اس کے بال ہمیشہ سنورے رہتے، خوبصورت یہ دکھائی دیتا، آج گناہ نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ اسے اس گناہ سے اسی لیے کراہت ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کے بچوں کو بالکل ذلیل کر دیتا ہے۔ باپ نے جا کر گلے لگایا، کیا کیا؟ آئیں پڑھیں پلیز پڑھیں اس کو۔ پہلے تو بھاگا ہے، ترس کھا کے اتنے نہیں بیٹھا رہا، باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اتنے بہ کے روندا رہا، باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دور دور سے ہی کہتا رہا تمہیں گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نیچے بیٹا، اکلوتا بیٹا، وہ مجسم ہو گیا، انہیں دوڑ ہی لا چھڑی، اور اس کی دوڑ کہاں پر جا کر ختم ہوئی؟ صلیب کے اوپر جا کر۔ صلیب باپ کی محبت کا گریٹ مینیفیسٹو، گریٹ ایکسپریشن، بہت بڑا اظہار۔ اور پھر بوسے لیے، یہاں پر بوسے کا مطلب ایک بوسہ نہیں، لیتا ہی رہا۔ یونانی میں اس کا مطلب یہ ہے، کبھی سر سے چوم رہا ہے، کبھی رخسار چوم رہا ہے، کبھی آنکھیں چوم رہا ہے، کبھی گلے لگاتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر چومنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑی دیر تو یہی چلتا رہا۔ او مائی گاڈ، یہ ہے باپ کی محبت گناہگاروں کے لیے، ان گناہگاروں کے لیے جن کے بارے میں فقیہ فریسی کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، یہ تو رد کیے ہوئے ہیں، ان کو تو بادشاہی کی باتیں سنائے گا، بڑبڑاتے تھے ان کے بارے میں۔ یہ ان گناہگاروں کے لیے باپ کی محبت۔ آئیں عزیزو چیک کریں کہ ہم آج باپ کے دل کو محسوس کر پا رہے ہیں جب وہ کسی گناہگار کو گناہ میں لت پت دیکھتا ہے، جب وہ کیچڑ میں گندگی میں دیکھتا ہے، وہ حقارت نہیں کرتا۔ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، زکئی کے لیے خداوند نے کہا، لوگوں نے اسے دیکھا چیف سنر ہے، یہ تو اس کے گھر میں جا پڑا، نہیں، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ کاش آج ہمارے دل شیک ہوں، موو ہوں، ہم گلیوں میں نکلیں، انفارمل وے میں نکلیں، مصرف بیٹوں کو ڈھونڈیں، اگر وہ چرچ میں نہیں آتے ہم ان کے پاس چلے جائیں، گلی کوچوں میں جا کر باپ کی محبت کا اظہار، وہ چشمہ ہم میں سے بہے اور وہ دیکھیں ہاؤ مچ گاڈ لو اس۔ چرچ آج باپ کی محبت کا اظہار ہمارے وسیلے سے وہ کرنا چاہتا ہے۔ چرچ آج مصرف بیٹوں کو آسمانی باپ ہمارے وسیلے سے دوبارہ گھر میں واپس لانا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے وسیلے سے گناہگار آسمانی باپ کی محبت کو جانے، ہمیں اس کی محبت میں غوطہ کھانا ہوگا۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے غوطہ کھانا ہوگا، ہمیں بیپٹائزڈ ہو جانا ہوگا، شرابور ہو جانا ہوگا اس کی محبت میں۔ اس کی صلیب جب دیکھیں تو آنکھوں کا چھلکا اتر جائے، کچھ ہو ہمارے اندر، کوئی ہلچل مچ جائے، ایسا ہوگا تو پھر دوڑ لگے گی یوحنا کی طرح۔ ہمارے اندر بھی آج وہ دوڑ لگا رہا ہے، اس سے پہلے کہ جہنم کی طرف اس کا آخری قدم یہ جائے، پکڑ لو اس کو، جا کر بچا لو اس کو، یہی اس کی سٹرگل رہتی ہے۔ اور بلی گراہم اسی لیے کہتا ہے اس سے پہلے کہ گناہگار خدا کی تلاش کرے، خدا اس کی تلاش کر لیتا ہے۔ آپ کا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آج کے دن فادر ڈے پر آپ کا آسمانی باپ کیا کر رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، وہ مصرف کا راہ دیکھ رہا ہے، روز دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یہ روز دیکھتا تھا، آج آ جائے گا میرا پتر، کل آ جائے گا، آئے گا، ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے وہ آئے گا۔ آیا، جلدی سے اس کی بحالی کیسے ہوتی ہے؟ فٹافٹ
یہاں پر جو لفظ ہے جلد مجھے بڑا پسند ہے. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا, کیسا جامہ جی؟ اچھے سے اچھا جلد نکال کر. نجات یہ کل پرسوں نہیں ملتی گناہگار کو, جلد ابھی اسی وقت آ گیا ہے, بس گھر اقرار کر لیا ہے, توبہ کر لی ہے, جامہ پہناؤ بھائی اس کو. کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی سزا کا حکم نہیں ہے. یہ سوچتا ہوگا چلو مزدور بن جانا, جا کے مزدوری کروں گا, آہستہ آہستہ باپ کے پیسے لٹاتا رہوں گا, جو یہ کبھی بھی نہیں لوٹا سکتا تھا. باپ نے کوئی گل ہی نہیں کی تھی. ہاؤ گریٹ آر فادر, پریز گاڈ. اچھے سے اچھا جامہ یہاں پر لفظ ہے جو, یہ وہ جامہ ہوتا جو صرف اور صرف گھر کا چیف پہنتا. اس کا مطلب یہ باپ کہہ رہا ہے میرا جامہ کاٹ کے لے آؤ, وہ جامہ جو میں کبھی کبھی پہنتا ہوں یہ اس کو پہناؤ. آسمانی باپ نے یہی کیا, اس کے بیٹے نے یہی کیا. اپنا راست بازی کا لباس, پھر انگوٹھی, اور یہ بھی انگوٹھی کوئی عام نہیں تھی, یہ چھاپ لگانے والی انگوٹھی تھی جو اتھارٹی کو پیش کرتی تھی. باپ کی اتھارٹی, دے دو اس کو. اور پھر پلا ہوا بچڑا, اس سے پہلے جوتی بھی ہے, ننگے پاؤں تھا, اس کو جوتی بھی پہناؤ. غلام رہتے ہیں ننگے پاؤں, یہ تو خادم بننے آیا تھا, اس کو جوتی پہناؤ بھائی. اور پھر پلا ہوا بچڑا, یہ بچڑا وہ ہوتا جو بڑے بیٹے کی شادی کی ضیافت کے لیے ہوتا. اس کو پالا جاتا, خاص اس کو خوراک دی جاتی. بھائی آج تو جشن منائیں گے ہم, آج تو ہم خوشی کریں گے. وہ جشن جو مدتوں بعد ہونا تھا, جس کی تیاری میں بہت دیر سے کر رہا تھا, جس کے لیے یہ پلا ہوا بچڑا تیار کیا جا رہا تھا, آج وہ والا نکال لو ذرا. باپ انتظار نہیں کرتا, ایک کروسڈ میں کوئی 100 گناہگار نجات پائیں گے تو پھر آسمان پر شادمانی ہوگی. یسوع نے بار بار ایک پر زور دیا, ایک بھیڑ, ایک درہم, ایک کھویا ہوا بیٹا. میں کہتا ہوں اگر میں روئے زمین پر اکیلا گناہگار بھی ہوتا تو باپ کا دل گناہگار کے لیے ایسا کہ وہ مجھ اکیلے کے لیے بھی اپنا اکلوتا بیٹا مصلوب ہونے کے لیے بھیج دیتا. میں ان تماثیل کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں, ایک بیٹا آ گیا ہے, شادمانی کرو. ایک بیڑ مل گئی ہے, بلاؤ سب دوستوں کو. ایک درہم مل گیا ہے, بلاؤ سب کو, جشن ہوگا. جشن کا سما ہے. جلدی سے بڑا بیٹا وہ آتا ہے, یہ بھی کھویا ہوا ہے, کہتا ہے گانے بجانے کی آواز سنی, ناچنے کی آواز سنی, انہوں پسوی پہ گئے. ایک نوکر کو بلا کر دریافت کیا, خود اندر بھی نہیں گیا. یہ ایگو ہے اس کی نا, یہ ریلیجیس ایگو ہے. I am religious, I am something, I know many things, I know many doctrines. مجھے بڑی تعلیم آتی ہے, میں اب آپ کے گھر میں کب سے ہوں, مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں چرچ آتے ہوئے, میں کچھ ہوں. یہ رویہ اس کا. اندر نہیں گیا. لیکن باپ یہاں پر بھی دیکھیں ہمبل. باپ خود ہی باہر آیا ہے, باپ نے آ کے منایا ہے, پتر کی ہو گیا, پلا ہوا بچڑا ذبح کر دیا. کیوں کیا؟ غصے میں ہوں. اندر پیغام مل گیا نوکر کے ذریعے, اور آ کر باپ نے کیا کہا, اندر نہ جانا چاہا, مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. یہ لفظ منانا, اس پر ذرا غور کریں. باپ ترلے, پتر آ جا, کوئی گل نہیں, تیرا بھرا ہے, خیر ہی ہے, مان جا, آج خوشی دا وقت ہے, تو پواڑا نہ پالا ہے, تو بھی میرا بیٹا ہی ہے, آ جا اندر, چلیے خوشی منائی. پتہ نہیں باپ نے کتنے ترلے کیے ہوں گے, منتیں کی ہوں گی, سماجتیں کی ہوں گی, یہ مانا ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ فریسیوں کو, فریسیت کو, ریاکاری کو پیش کرتا ہے. یہ جو بڑا بھائی ہے, بڑا بیٹا ہے, یہ نہیں گیا اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے, گلہ شروع ہو گیا. بڑے بیٹے کی نشانی یہ گلہ کرتے رہتے ہیں, باپ کے گھر میں رہ کر بھی گلہ کرتے رہتے ہیں. ان میں شکر گزاری نہیں ہوتی, ورشپ کی اسپرٹ ان کے اندر نہیں ہوتی. کہتا ہے اتنے برسوں سے, اس نے برس گننا شروع کر دیے, اتنے برس ہو گئے ہیں مجھے,
اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں. اپنے کام گنوانا شروع کر دیے. بڑے بیٹے یوں ہی کرتے ہیں. میں پودینے اور سداب کی دہ یکی دیتا ہوں, میں اس گناہگار کی طرح نہیں. یہ بھی یہی کچھ کر رہا ہے. کہتا ہے کبھی تیری حکم دولی نہیں کی, مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا. بندہ پوچھے تو منگے ہی نہیں کبھی, تو نے مانگا ہی نہیں ہے کبھی, تو نے اپنے حق کو سمجھے نہیں ہے, تو نے بس کہا اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے. دہ یکیاں دینا ضروری ہے, دعائیں کرنا ضروری ہے, ایوری سنڈے چرچ آنا ضروری ہے, اور بھی بہت ساری باتیں ضروری ہیں, 40 روزے رکھنا ضروری ہے, لیکن تیری نظر یہیں پر رہی. تو نے کبھی میرے ساتھ رشتہ بنایا ہی نہیں. باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے تو نے کبھی یہ جانا ہی نہیں. میں کس لیے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بھی باپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, کیونکہ یہ کیا کہتا ہے, مجھے تو دیتا اور میں کن کے ساتھ خوشی کرتا, اپنے دوستوں کے ساتھ, تیرے نال نہیں, اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں. تو میرے عزیزو, ایک بیٹا باپ کے گھر سے باہر کھویا ہوا اور ایک بیٹا گھر کے اندر کھویا ہوا. باہر والوں کو تو ہم بتا دیں گے کہ تو کھویا ہوا ہے, اندر والوں کو کون بتانے کی ہمت کرے گا؟ اندر والوں کو کون اندر لانے کے لیے منت کرے گا؟ اس کہانی کا یسو نے اینڈ نہیں کیا. یسو نے چھڑ دیتا فریسیاں تے. تسی سوچو جی اینڈ کی ہوئے گا؟ بڑا بیٹا اندر گیا کہ نہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں گیا, وہ نہیں گیا. ایک مفسر بڑا خوبصورت اس کا اینڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر یسوع اپنی خدمت کو پیش کر رہا ہے, تو فریسیوں نے اندر آنا پسند نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اسے مصلوب کر دیا. تو اس کہانی کا پھر منطقی اینڈ یہ بنتا ہے, بڑے بیٹے نے جب تکرار ہوئی ہوگی, باپ مناتا ہوگا, کوئی ٹیم پھڑی ہونی ہے, سیدھی سرچ ماری ہونی ہے, ایک تے تم نے کدی کچھ دیتا نہیں, اور میرا پلا ہوا بچڑا وہ تو نے اس بیٹے کے لیے جو اپنا مال کسبیوں میں اڑا آیا, اس کو تو نے ذبح کر دیا, اس کے لیے پتھر سر پہ دے مارا ہوگا, اور وہ بزرگ باپ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی. یہ ایک مفسر کہتا ہے اس کہانی کا اینڈ اسی لیے یسوع نے فریسیوں پر چھوڑ دیا. آئیں باپ کے دل پر غور کریں, ہمارا باپ گناہگاروں کے لیے کیا دل رکھتا ہے, اور اس کے سے پیشن, اس کا سترس کہ ہماری بھی دوڑ ہی لگ جائے, بس ہم دوڑ کر مصرف کو گلے لگا لیں بس. ایسا ہمارا بیہیو, ایسا ہمارا رویہ. خداوند اس کلام سمیت میں ان عزیزوں کو, تیری کلیسیا کو, تیرے بدن کو پاک روح کے حوالے کرتا ہوں, مسیح خداوند کے نام سے, آمین.